الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصدقهم حياء عثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم أو فعل بعد اليوم. قال علي رضي الله تعالى عنه: لعثمان قد نلت من سيره ما لم ينالا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین
امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پا لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل ست عظیم و صد کرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آج عربی اعتبار سے 19 ذو الحجہ ہے اور اس مہینے کے 18 تاریخ کو امام مظلوم ناشر قرآن رسول اللہ کے دوہرے داماد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی مناسبت سے چند ضروری باتیں جناب سیدنا عثمان غنی کی سیرت، ان کے فضائل و مناقب اور ان کی عظمت و شان کے متعلق گزارش کی جائیں گی۔ میرے محترم دوستو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ نسباً قریشی ہیں اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے دادا جناب عبد مناف کی اولاد ہیں، یعنی جناب عثمان غنی امام الانبیاء سرکار دو عالم کے جدی رشتہ دار ہیں۔ حضرت عبد مناف یہ مشترک دادا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جناب عثمان غنی کا دوسرا نسبی رشتہ یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب حضور اکرم کے دادا، ان کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوئے، بیٹا اور بیٹی جڑواں پیدا ہوئے۔ بیٹے کا نام عبداللہ رکھا گیا اور بیٹی کا نام بیضا رکھا گیا۔ عبداللہ کی اولاد کے اندر سید الکونین محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے اور جناب بیضا کی اولاد کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی با وفا پیدا ہوئے۔ یعنی جناب عثمان غنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی اولاد ہیں، حضرت سیدہ بیضا کی۔ اور ان کا تیسرا نسبی رشتہ یہ ہے کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے جناب عثمان غنی کے نکاح کے اندر آئیں۔ ایک بیٹی کا رشتہ ہوا، ان کا انتقال ہو گیا، حضرت نے دوسری بیٹی کی شادی کر دی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر فرماتے عثمان تیرے جیسا داماد نہیں ملے گا اور مجھ جیسا سسر نہیں ملے گا۔ اگر میری 40 صاحبزادیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان تیرے نکاح کے اندر دیتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد امت میں مشہور ہے کہ جناب عثمان غنی کو دیکھ کر
فرمایا عثمان قد نلت من سحرہ ما لم ینالا، اللہ رب العزت نے تمہیں حضور کے ساتھ وہ تعلق و نسبت نصیب فرمائی جسے نہ ابو بکر حاصل کر سکے نہ امیر عمر حاصل کر سکے۔ حاشے میں لکھا ہے کیوں؟ لأنه تزوج ببنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جناب عثمان غنی نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ نکاح اور شادی کی ہے۔ علماء امت نے لکھا ہے کہ جناب سیدنا آدم سے لے کر سید مولد آدم مدنی کریم کی ذات بابرکات تک تمام انبیاء کی امتوں کے اندر صرف حضرت عثمان وہ خوش قسمت شخصیت ہیں جن کے نکاح کے اندر عقد کے اندر کسی پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں۔ یہ اللہ تعالی نے حضرت عثمان کو فضیلت و مقام نصیب فرمایا ہے۔ حدیث کی کتب کے اندر بے شمار فضائل ہیں جناب عثمان کے۔ میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی جنت میں ساتھی ہوگا، لیکن میں محمد کریم جب جنت میں جاؤں گا تو میرا رفیق جناب عثمان ہوں گے۔ ایک موقع پر جناب عثمان غنی نے ڈھیر سارے اونٹ بارگاہ نبوت میں پیش کیے، دراہم و دنانیر کا بھرا ہوا تھیلا رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے پیغمبر اپنے ہاتھوں کے اندر الٹ پلٹ کر رہے ہیں پیسوں کو اور فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم۔ عثمان اگر آج کے بعد تو کوئی نیکی بھی نہ کرے، تیری جنت کا ضامن میں محمد مصطفیٰ ہوں، تجھے کوئی فکر نہیں آخرت کا، تجھے کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں آخرت کے اندر۔ میرے محترم دوستو، جناب عثمان غنی کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت عثمان صحابی رسول ہیں۔ غور کرنا ذرا، مقام صحابیت یہ اتنا بلند و بالا مقام ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اگر میرا غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا ادنا درجے کا صحابی ایک جو مٹھی جو کی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو اس کی ایک مٹھی جو کا ثواب احد پہاڑ کے سونے خرچ کرنے سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کی نسبت سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ذرا غور کرنا میری طرف، اور شاہد صاحب چونکہ ہمارے بڑوں کو سننے والے ہیں یہ خصوصی توجہ فرمائیں۔ آپ ایک بات کا جواب دیں مجھے کہ صحابی عمل سے بنتا ہے یا نسبت سے بنتا ہے؟ اونچی آواز سے، صحابی عمل سے بنتا ہے یا نسبت سے؟ اگر عمل سے بنتا تو آج بھی کوئی آدمی وہ عمل کر کے صحابی بن جاتا۔ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی نسبت سے بنتا ہے۔ تو پھر یاد رکھیں ان حضرات کے مقام کو سمجھنے کے لیے بھی عمل کو نہیں دیکھنا چاہیے، نسبت کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ من رأى النبی او رآہ النبی، وہ ایماندار جس نے حضرت کو دیکھا ہو یا اللہ کے پیغمبر نے ان کو دیکھا ہو۔ بعض علماء نے لکھا جنہوں نے حالت ایمان کے ساتھ امام الانبیاء کی صحبت حاصل کی ہو اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ میرے محترم دوستو، پھر دنیا کے لاکھوں غوث ولی
عابد زاہد صحابی کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ نے حالت ایمان کے اندر اللہ کے پیغمبر کے رخ انور کی زیارت کی ہے۔ یا اللہ جو بات میں کر رہا ہوں سمجھنے کی توفیق دینا۔ ہم جو پڑھتے پڑھاتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث، پڑھنے پڑھانے والے علماء طلباء یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا حضور اور اس طالب العلم کے درمیان واسطے کم سے کم ہوں وہ سند حاصل کریں، ایسے استاد سے ہم علم حاصل کریں کہ جن کے واسطے کم ہوں۔ مثلا ایک استاد ہے وہ حدیث پڑھاتا ہے لیکن اس کے درمیان اور حضور کے درمیان 40 استاد ہیں، سمجھنا بات کو، اور ایک وہ استاد ہے جو حدیث پڑھاتا ہے اس کے درمیان اور حضور کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کم ہیں، 30 واسطے ہیں، 25 واسطے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں ایسے استاد کے پاس جانے کی جس کے واسطے کم ہیں تاکہ حضور کے ساتھ نسبت قریب کی ہو جائے۔ آئیے ذرا ان حضرات کے مقدر کو دیکھو جنہوں نے نبوت کے چہرے کو حالت ایمان کے ساتھ دیکھا، ان کے اور خدا کے درمیان کتنی واسطے ہیں؟ صرف ایک واسطہ محمد مصطفیٰ کا، اللہ سے حضور لیتے رہے اور ان کی جھولی کے اندر ڈالتے رہے۔ اتنی عظیم نسبت کے مالک ہیں کہ خدا اور ان کے درمیان ایک واسطہ ہے جس کا نام ہے سید الکونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عثمان غنی کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، اور ان کی دوسری فضیلت کہ یہ سابقین اولین میں سے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جب حضور اکرم کو محمد کی جگہ مزمم کہا جاتا تھا، پیغمبر کے پاؤں تلے کانٹے بچھائے جاتے تھے، اللہ کے پیغمبر کو مجنون و ساحر کہا جاتا تھا، اس وقت ان لوگوں نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کے دامن کو تھاما، ان کو کہا جاتا ہے سابقین اولین۔ قرآن کریم ان کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا والسابقون الاولون۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے قرآن نے بڑے عجیب انداز کے اندر ان خوش قسمت لوگوں کی عظمت و شان کو بیان کیا جنہوں نے پہل اللہ کے نبی سرکار دو عالم کے دامن کو تھاما۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ میاں ان سے راضی، اللہ سے راضی۔ میرے واجب القدر نہایت ہی محترم دوستو، چونکہ کل کا دن جو گزرا ہے یہ جناب عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی کے فضائل و مناقب بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان کی ایک فضیلت وہ صحابی رسول ہیں، اور آپ کی دوسری فضیلت یہ سابقین اولین میں سے ہیں، وہ خوش قسمت لوگ جن کے متعلق قرآن اعلان فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ جناب عثمان غنی کی تیسری فضیلت کہ حضرت عثمان غنی 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 10 آدمیوں کا نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی، فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی،
ابو عبید ابن جراح جنتی، ان 10 صحابہ کرام میں سے چوتھا نام سیدنا علی المرتضی حیدر قرار کا، اور تیسرا نام جناب سیدنا عثمان غنی کا۔ حضرت جناب عثمان کی اور فضیلت کہ جناب عثمان غنی خلفائے راشدین میں سے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری امت کے لوگوں تمہارے ذمہ لازم ہے میری سنت پہ عمل کرو، میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ حضرت ابو بکر کی سنت، جناب عمر کی سنت، حضرت عثمان کی سنت، اور سیدنا علی المرتضی حیدر قرار کی سنت۔ جس طرح ہم مسلمانوں پر حضور کی سنت اور طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے، امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق چاروں خلفاء کی سیرت پر عمل کرنا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ فضائل ہیں جزوی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن حضور تشریف فرما تھے، جس طرح آدمی بے تکلف بیٹھتا ہے یوں حضور اکرم بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے آنے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت پاک نے فرمایا کون؟ پتہ کرو۔ جی ابو بکر ہے۔ فرمایا آنے دو۔ پھر دروازہ کھٹکا، کون؟ امیر عمر۔ آنے دو۔ دروازہ کھٹکا، کون؟ امیر عثمان۔ حضرت نے فرمایا روک دو۔ جناب عثمان کو روک دیا گیا۔ جس طرح کسی معزز مہمان کی انتظار کے لیے آدمی انتظار کی کیفیت بنا کر بیٹھتا ہے، یوں حضور اکرم بیٹھے اور فرمایا آنے دو اب امیر عثمان کو۔ کہنے والوں نے گزارش کی کہ حضرت ابو بکر امیر عمر کے لیے آپ نے یہ کیفیت اختیار نہیں کی، امیر عثمان کے لیے کیوں کی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس عثمان سے اللہ کے نوری ملائکہ حیا کریں، میں محمد کریم اس کی آمد کا خیال کیوں نہ کروں؟ میرے محترم دوستو، حضرت سیدنا عثمان غنی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان حضور اکرم کے دوہرے داماد ہیں۔ اللہ پاک نے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے آپ کے اور میرے محبوب سید الکونین کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی۔ بڑی بیٹی سیدہ زینب کی شادی حضرت ابو العاص بن ربیع کے ساتھ، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ کی شادی حضرت عثمان غنی کے ساتھ۔ انتقال پر ملال کے بعد پھر حضور اکرم نے اپنی تیسری بیٹی جناب ام کلثوم کا رشتہ جناب عثمان سے کر دیا، اور آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، جو حیدر قرار کی زوجہ محترمہ ہیں، سبحان اللہ، حسنین کریمین کی والدہ ہیں، حضرت جناب سیدہ فاطمہ کی شادی حضرت جناب حیدر قرار سے فرما دی۔ لکھا ہے کہ حضور اکرم کی پہلی بیٹی جناب عثمان کی اہلیہ محترمہ جب ان کا انتقال پر ملال ہوا تو حضرت سیدنا عثمان بڑے پریشان ہیں، غمزدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا عثمان، عورتیں فوت ہوتی ہیں، مرد فوت ہوتے ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ غور فرمائیں، حضرت سیدنا عثمان غنی نے گزارش کی کہ حضرت انتقال تو ہونا ہے، یہ تو اللہ کا عمل ہے اور امر ہے، میں غمزدہ اس لیے ہوں کہ پہلے میں آپ کے دروازے پر بیٹا بن کے آتا تھا، کیونکہ میں آپ کا داماد ہوں، داماد کی حیثیت سے آتا تھا، اب وہ رشتہ ختم ہو گیا، اب میں عام صحابہ کرام کی شکل میں آپ کی خدمت کے اندر آؤں گا، بس یہ پریشانی ہے میرے ذہن کے اندر۔ لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل امین
بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور اللہ کا حکم اور پیغام دیا کہ میرا محبوب میں اللہ تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی دوسری بیٹی کی شادی جناب عثمان غنی کے ساتھ فرما دیں۔ کیا عظیم مقام ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی جب دوسری صاحبزادی فوت ہوئی، میرے اور آپ کے آقا و محبوب فرماتے عثمان تیرا جیسا داماد کسی کو نہیں ملے گا، میرے جیسا سسر نہیں ملے گا۔ اگر میری 40 صاحبزادیاں ہوتی، ایک فوت ہوتی جاتی، دوسری میں تیرے نکاح کے اندر دیتا جاتا۔ حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ قدرتی طور پر اللہ کی رحمت تھی ان پر، بہت بڑے مالدار تھے۔ ایک جنگ کا موقع ہے، حضرت نے اونٹوں کی لدی لدائی قطار بارگاہ نبوت کے اندر پیش کی۔ پھر حضرت عثمان غنی نے دراہم و دنانیر کا بھرا ہوا تھیلا، سونے اور چاندی کے سکے حضور اکرم کی خدمت کے اندر پیش کیے۔ روایات میں آتا ہے حضور خوش ہو کر یوں اپنے ہاتھ مبارک کے اندر ان کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم او فعل بعد اليوم، اگر آج کے بعد امیر عثمان کوئی نیکی نہ کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی جنت کا ضامن میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ قدم قدم پر جناب عثمان غنی نے اسلام پر، پیغمبر اسلام پر اور اولاد محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے ایک دفعہ حضور نے چندے کی اپیل کی، حضرت عثمان سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میرا نام لکھو۔ حضرت نے دائیں طرف رخ کیا اور پھر اپیل فرمائی، امیر عثمان دائیں طرف کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا نام لکھو۔ اللہ کے پیغمبر نے بائیں طرف رخ کیا، چندے کی اپیل کی، ادھر سے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا نام لکھو۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا عثمان ہر طرف تیرا نام لکھوں؟ سبحان اللہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ محبوب نت نت چندے نہیں کیا کرتے، میرا دل چاہتا ہے راہ خدا کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو اور خرچ کرنے والا عثمان ہو۔ قدم قدم پر اللہ کے پیغمبر اور اسلام اور اللہ کے راستے پر خرچ کرنے والے ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نکاح کی بات ہونے لگی جناب سیدنا حیدر قرار کے ساتھ، اللہ اکبر، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے جناب انس کو بلایا، فرمایا انس ادعولی ابا بکر و عمر و عثمان، جاؤ ابو بکر کو بلا کے لے آؤ، امیر عمر کو بلا کے لے آؤ، جناب عثمان کو بلا کے لے آؤ۔ آ گئے حضرات حضور اکرم کی خدمت اقدس کے اندر۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں حضرت خیریت تو تھی، جلدی جلدی بلوایا۔ فرمایا ابو بکر ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ بعلی بن ابی طالب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی بیٹی جناب فاطمہ کا نکاح حضرت حیدر قرار کے ساتھ کر دوں۔ سبحان اللہ، آقا ہمیں کیوں بلایا؟ فرمایا انی اشہدکم قد زوجت فاطمہ من علی، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، گواہ بن جاؤ کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دیا۔ اس عظمت والے رشتے کے گواہ ابو بکر ہیں، جناب عمر ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں۔ نکاح ہو گیا، فرمایا علی جی یا رسول اللہ حق مہر کے پیسے ہیں؟ نہیں اللہ کے پیغمبر، دن گزرا میرا جہاد کے اندر، رات گزری مسلح پر۔ یہ یاد رکھیں حضرت علی المرتضیٰ کے حالات طیبات میں ہے کہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل زائد ادا کرتے تھے جناب علی المرتضیٰ، فرض اپنے مقام پر،
سنتیں اپنے مقام پر واجب معمول کے مطابق اس سے ہٹ کر 1000 رکعت روزانہ حضرت جناب حیدر قرار کا معمول تھا، زائد عبادت ادا کرتے تھے۔ نبی کریم کے صحابہ میں سے چند لوگ ہیں جو ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے، ان میں جناب عثمان ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ عظمت والے حضرات ہیں جو ایک رات میں اللہ کے قرآن کی مکمل تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا علی لبیک یا رسول اللہ، حق مہر کے پیسے ہیں نہیں اللہ کے پیغمبر، فرمایا جاؤ اپنی زرہ بیچ کے آؤ۔ حضرت جناب علی زرہ لے کر مدینہ طیبہ کے شہر بازار میں گئے، سامنے ملاقات ہو گئی جناب سیدنا عثمان غنی کے ساتھ۔ پوچھتے ہیں علی المرتضیٰ خیریت تو ہے؟ زیرہ تو آپ کا لازمی جزو ہے، آپ مرد میدان ہیں، کیوں بیچ رہے ہو؟ فرماتے ہیں میرا بھائی عثمان اللہ کے پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ رشتہ ہو گیا، حق مہر کے پیسے نہیں ہیں، شادی کا خرچہ نہیں ہے۔ حضرت جناب عثمان نے پوچھا کیا خرچہ ہے آپ کی شادی کا؟ علماء کے مختلف اقوال ہیں، 450 درہم۔ حضرت عثمان نے پیسے دے دیے، زیرہ لے لی، علی المرتضیٰ نے پیسوں پر قبضہ کر لیا، عثمان غنی نے زیرہ پر قبضہ کر لیا۔ اب زیرہ واپس دے رہے ہیں کہ آپ یہ واپس لے لیں۔ جناب عثمان پوچھتے ہیں علی رضی اللہ عنہما کیا وجہ سودا پکا نہیں؟ فرماتے ہیں سودا بالکل پکا ہے، میں چاہتا ہوں شادی محمد کریم کی بیٹی کی ہو، خرچہ عثمان غنی کا ہو، یہ زرہ بھی آپ کی ہے، پیسے بھی آپ کے ہیں۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ پیسے لے کر زرہ لے کر بارگاہ نبوت میں جاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں حضور کی خدمت کے اندر، آقا یہ وصول فرمائیں، قبول فرمائیں۔ فرمایا علی کیسا گاہک مل گیا، کیسا تاجر مل گیا، کیسا وپاری مل گیا جس نے پیسے بھی موڑ دیے، زیرہ بھی واپس کر دی۔ کہتے حضرت عثمان مل گیا، وہ کہتا تھا شادی حضرت کی ہو، بیٹی کی ہو، خرچہ میرا ہو۔ علماء لکھتے ہیں فدا لہو بخیر، امام الانبیاء نے رحمت والے ہاتھ کھڑے کیے، دعائے خیر فرمائی، اللہ عثمان کے گھر کو اس طرح رنگ دے جس طرح اس نے محمد کی بیٹی کی شادی کو رنگ لگا دیا ہے۔ میں دعا کروں آپ کے لیے، آپ دعا فرمائیں میرے لیے، باپ دعا کرے بیٹے کے لیے، مرشد دعا کرے مرید کے لیے، ساتھی دعا کرے ساتھی کے لیے، باپ دعا کرے اولاد کے لیے، رب جانے قبول ہے یا نہیں۔ لیکن لوگوں امام الانبیاء وہ ذات بابرکات ہیں جن کے متعلق قرآن فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کی زبان اللہ کے حکم سے بولتی ہے، دعا مانگنے والے مصطفیٰ ہیں، قبول کرنے والے خدا ہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، رسول اللہ کی تمام صاحبزادیوں کی قبور مطہرہ کے اوپر، حضرت سیدہ فاطمہ کی تربت مقدسہ کے اوپر جب ان کی شادی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوئی تو خرچہ امیر عثمان نے دیا۔ حضرت جناب سیدنا عثمان غنی کی ایک فضائل میں سے عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ بیعت رضوان کے اندر مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔
بیعت رضوان کا پس منظر شاید آپ کے سامنے ہوگا. حضور نے خواب دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے. صحابہ کرام کو سنوایا. اصحاب رسول تیار ہو گئے. 1400 کے قریب خوش قسمت امام الانبیاء کے قافلے کے اندر شریک ہے. مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر پہلے ایک مقام ہے حدیبیہ. وہاں مشرکین مکہ نے حضور اکرم کو روک لیا کہ حضرت آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے قاصد آنے لگے. ایک کا نام ہے بدیل بن ورقہ, ایک کا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی, اور آخری کا نام ہے سہیل. اللہ کے پیغمبر سرکار دو عالم نے سمجھایا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آ رہا, میں تو مکہ مکرمہ میں صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہوں. روک دیا گیا. ادھر سے جناب سیدنا عثمان غنی کو حضور اکرم نے حالات بتانے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا کہ آپ جائیں, اہل مکہ کو بتائیں کہ ہمارے آقا لڑنے کے لیے نہیں آ رہے, صرف اور صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے, طواف عمرہ کے لیے آ رہے ہیں. یہاں ایک بات میں ضروری عرض کرتا ہوں اور آپ ضرور سنیں اور سمجھیں. جب حضرت عثمان کو حضرت نے بھیجا, ان کے ساتھ چچا زاد بھائی کو بھی بھیجا. کیا آپ بھی جائیں, اپنے چچا زاد بھائی کو ساتھ لے کر جائیں. جب یہ لوگ مکہ مکرمہ پہنچے, توجہ فرمانا, چچا زاد بھائی نے حضرت عثمان کو کہا کہ عثمان, ہمارے آقا کا طریقہ یہ ہے کہ شلوار کا پائچہ یا چادر ہو تو ٹخنوں سے اونچی رکھنی چاہیے, لیکن اہل مکہ کا طرز یہ ہے کہ وہ چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں. اب ہم نے چونکہ حضور کے طریقے پر ٹخنوں سے اوپر کیا ہوا ہے چادر کو, ہو سکتا ہے اہل مکہ اسے معیوب سمجھیں اور یہ کہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد ان کو تو مکے کا طرز ہی بھول گیا, مکے کا راہ و رسم ہی بھول گیا, اپنی قوم کا طریقہ ہی انہوں نے چھوڑ دیا. ان کے دل پر ناگواری گزرے گی. آپ ایسا کریں کہ کچھ دیر کے لیے جتنی ہم نے ان سے بات کرنی ہے, چادر کا پائچہ نیچے کر لیں, شلوار کا پائچہ یا چادر کو نیچے کر لیں, جب واپس آئیں گے بات کر کے چادر اوپر کر لیں گے. بات میری سمجھ آئی ہے؟ ابھی کچھ دیر کے لیے چادر کو ٹخنوں سے نیچے کر لیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت سیدنا عثمان غنی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اپنے چچا زاد بھائی کو کہتے ہیں, کیا میں اللہ کے نبی کے طریقوں کو ان کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ان کی مرضی آئے بات کریں, ان کی مرضی آئے بات نہ کریں, لیکن میں اللہ کے پیغمبر سرکار دو عالم کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا. میرے دوستو, یہ درس تھا آپ کے لیے, یہ درس تھا میرے لیے, یہ سبق تھا آنے والی امت کے لیے کہ کلمہ پڑھنے والوں تم اپنی زندگی حضور اکرم کی زندگی کے تابع کرو. یہ نہیں کہ عقیدہ حضور کے عقیدے کے تابع ہو, یہاں تک کہ اپنے لباس کی وضاحت, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا, شادی غمی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ یہ جذبہ ہمیں نصیب فرمائے. آج اگر ہمارے گھر کے اندر اللہ نے بیٹا دے دیا ہے, مدت کے بعد بیٹا اللہ نے دیا ہے, اور ہمارے گھر کے اندر کیا خلاف شریعت خرافات ہوتی ہیں, گانا بجانا. نہیں میرے دوستو, اگر اللہ نے اولاد دی ہے اس کا طریقہ بھی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا تھا, جب اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا سفیر بنا کر جناب عثمان غنی کو روانہ کیا. وہی طرز جو طرز نبوت ہے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. سرداران قریش سے بات ہوئی کہ ہمارے آقا لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، محض بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. مکے کے سرداروں نے کہا عثمان آپ کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، ہم آپ کو خالی نہیں موڑ سکتے. وہ سامنے مطاف کعبہ ہے، چلے جاؤ بیت اللہ کا جی بھر کے طواف کرو. چلے جاؤ صفا مروہ کے اندر جی بھر کے چکر لگاؤ. مقام ملتزم خالی ہے، چمٹ کر اللہ سے دعائیں کرو. حجر اسود کو خالی کر دیتے ہیں، جتنا جی چاہے بوسے دو، لیکن تمہارے آقا کو آنے کی اجازت نہیں ہے. نقش بندی جامع مسجد میں بیٹھ کر اس فقیر کی زبان سے شریعت کی باتیں سننے والوں ذرا غور کرو. ہم دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ کعبہ مل جائے، عمرہ مل جائے، طواف مل جائے. امیر عثمان پہنچ چکے ہیں. سرداران قریش کہتے ہیں عمرہ کر لو، طواف کر لو، صفا مروہ کے چکر لگا لو، جاؤ ملتزم کو چمٹ کر دعائیں کرو، حجر اسود کے بوسے دو. قربان جناب عثمان کے اوپر. حضرت عثمان فرماتے ہیں مجھے میرے آقا نے اجازت کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے لیے نہیں بھیجا. معلوم ہوا عبادت تب بنتی ہے جب اس کے اندر رضائے مصطفیٰ شامل ہو. عبادت اس وقت بنتی ہے جب رضائے مصطفیٰ ہو. معلوم ہوا ہمارے دل کا نام دین نہیں، ہماری خواہش کا نام دین نہیں، ہمارے خیال کا نام دین نہیں. جس طرح ہم چاہیں کر لیں وہ دین بن جائے، نہیں. دین ہے مصطفیٰ کی ادا کا نام، دین ہے مصطفیٰ کریم کی رضا کا نام. جناب عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضرت پاک نے ہمیں یہاں اجازت کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے لیے نہیں بھیجا. حضرت جب آئیں گے پھر انشاءاللہ مل کر بیت اللہ کا طواف کریں گے. علماء لکھتے ہیں کہ جب جناب عثمان ادھر پہنچے صحابہ آپس کے اندر باتیں کرنے لگے کہ بڑا خوش قسمت ہے امیر عثمان، ہم تو یہاں رکے بیٹھے ہیں اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، صفا مروہ کے چکر لگا رہا ہوگا، مقام ملتزم پر دعائیں کر رہا ہوگا، حج اسود کے بوسے لے رہا ہوگا. جب حضور اکرم نے سنا فرمایا میرا دل نہیں مانتا کہ میرا عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سہیل حضور کی خدمت میں آیا. غور کیجئے بھائی، اہل مکہ نے کچھ شرائط رکھے، اس سال نہ عمرے پر آئندہ سال آنا. بہت اچھا. 3 دن قیام کرو گے، بالکل ٹھیک ہے. تلواریں نیام میں ہوں گی، قبول ہے. تمہارا آدمی مرتد ہو گیا، ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا آدمی مسلمان ہو جائے گا آپ واپس کریں گے. حضرت نے فرمایا قبول ہے. بڑی کڑوی شرط ہے کہ ہمارا آدمی تمہارے پاس آئے تو واپس نہ کرنا، تمہارا ہمارے پاس آئے تو حضرت فرماتے میں واپس کر دوں گا. امیر عمر جیسا آدمی حضور اکرم کو عرض کرتا ہے السنا علی الحق وہم علی الباطل. یا رسول اللہ یہ کافر غلطی پر نہیں، ہم حق پر نہیں. آپ نے فرمایا بالکل حق پر ہیں. تو پھر حضرت اتنی کمزور شرط ہم کیوں قبول کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں. فرمایا عمر خدا اور مصطفیٰ کے رازوں میں دخل نہیں دینا چاہیے. رسول اللہ نے آپ کو اور ہمیں صلح کرنے کا ایک طریقہ بتایا کہ جب فیصلہ کرنے کے لیے جاؤ یہ نہیں کہ اپنی ضد پر اڑ کر بیٹھو. فیصلہ تب ہوگا جب کچھ لو اور دو کی پالیسی پر عمل کرو گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، میرا آدمی آئے تو نہ دینا، تمہارا آئے میں واپس کر دوں گا. حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں.
سنا ہے بزرگوں سے کہ وہ ایک شعر پڑھتے تھے کہ رحم سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، رحم سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، ایوی سجن واہ واہ اووی سجن واہ واہ۔ سبحان اللہ، میرے آقا جانتے تھے جو میرا ہو چکا ہے وہ میرا ہے، وہ واپس جا نہیں سکتا۔ شرائط طے ہو گئے، لکھا جا رہا ہے۔ امیر عثمان مکہ مکرمہ میں ہیں، کسی نے آ کر حضرت کو اطلاع دے دی غلط کہ جناب عثمان غنی کو تو شہید کر دیا گیا مکے کے اندر۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم نے صحابہ کرام کو بلایا، فرماتے ہیں آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم جناب عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ میں ذرا قرآن کریم کی آیت اس پر پڑھنے والا ہوں، توجہ میری طرف۔ صحابہ کرام آتے ہیں حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ایک جماعت، دوسری، تیسری، چوتھی، 1400 صحابہ کرام حضرت کے پاس اس وقت بیعت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑا عجیب نقشہ پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، البتہ تحقیق اللہ میاں راضی ہو چکے عن المؤمنین، ان مومنوں سے جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ ان کو کہا جاتا ہے بیعت شجرہ، بیعت رضوان۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے ایمان کی گواہی آپ دیں گے، ہمارا مولوی ایماندار ہے، آپ کے ایمان کی گواہی میں دوں گا، میرے دوست ایماندار ہیں۔ لیکن آج جو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ان کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہے ہیں۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ میرے اوپر راضی ہے یا نہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا، آپ پر راضی ہے یا نہیں قیامت کے دن اعلان ہوگا۔ لیکن ان خوش قسمت لوگوں کے لیے جنہوں نے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ نے اسی جہان میں اعلان کر دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، پکی بات ہے اللہ راضی ہو چکے ہیں ان مومنوں سے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کے دست کرم پر بیعت کر رہے تھے۔ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ عظمت والا ہاتھ ہے۔ جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے تو رحمت سے اللہ کا حکم ہوتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، اوپر ہاتھ خدا کا ہے۔ ذرا غور کرنا، اگر کوئی آدمی کسی بڑے اللہ والے کا مرید ہو تو وہ بڑے ناز سے کہتا ہے جی میں تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں، میں تو حضرت خواجہ غلام حسن سوار کا مرید ہوں، میں تو حضرت خواجہ غلام فرید کا مرید ہوں، میں تو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں، میں تو حضرت علامہ دوست محمد قریشی کا مرید ہوں۔ میں کہتا ہوں میرا پیر، میرا ویر، تو بھی عظمت والا کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں تیرے ہاتھ آ گئے، ذرا ان کے مقدر کا اندازہ کر جن کا ہاتھ سید الکونین کے ہاتھوں میں آیا۔ اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذی الحج کو ہوئی ہے، یہ جو کل کا دن گزرا ہے۔ ان کا جنازہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا ہے۔ ان کے جنازے کے اندر سیدنا حیدر قرار، حضرت سیدنا حسن، جناب حسین اور دیگر صحابہ کرام شریک ہوئے، اور ان کی قبر جنت البقیع کے اندر بنی۔ آج بھی لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آخر کے اندر حضرت عثمان غنی کی قبر ہے۔
بات ذرا غور سے سننا، میں نے علماء سے سنا ہے، پڑھا نہیں کہیں، سنا ہے۔ حضرت والد صاحب بھی ارشاد فرماتے تھے کہ ایک دن حضرت پاک نے ایک تیر دیا جناب عثمان غنی کو، اور فرمایا عثمان اس تیر کو ذرا زور سے مارو۔ امیر عثمان نے تیر پھینکا، جہاں تیر گرا فرمایا عثمان تیری قبر وہاں بنے گی، آپ کی قبر وہاں بنے گی جہاں تیر گرا ہے۔ تو بڑے پریشان ہوئے حضرت عثمان، یا رسول اللہ آپ کی احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر ابو بکر آپ کے اکٹھے دفن ہوگا، امیر عمر آپ کے ساتھ دفن ہوگا، اور میں فقیر اتنا دور دفن ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے سن کر فرمایا عثمان اگلی بات سننا، میں اپنی نبوت والی زبان سے بول رہا ہوں کہ تیری قبر اور میری قبر کے درمیان جتنی لوگ دفن ہوں گے وہ ساری جنتی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے حضرت عثمان کی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اہل بیت رسول کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ ازواج مطہرات کی عقیدت نصیب فرمائے، حسنین شریفین کی محبت نصیب فرمائے، محمد و آل محمد اصحاب محمد کی غلامی نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، پروردگار عالم وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلام کی استحکام نصیب فرما، اللہ ہمارے ملک کو محبتوں کا گہوارہ بنا، یا اللہ دنیا میں رہنے والے ایک ایک انسان کی حفاظت فرما، اللہ کرونا وبا سے مخلوق کو محفوظ فرما، اللہ امت کے حال پہ خصوصی رحمت فرما، یا اللہ جو بے نماز ہے نمازی بنا، اللہ جو بری عادات کے اندر مبتلا ہیں اللہ ان کو نیک عادات نصیب فرما، جو لوگ غلط سوسائٹی اور صحبت میں ہیں اللہ نیک صحبت نصیب فرما۔ اے میرے پیارے اللہ ہمارے دلوں کے اندر انسانیت کی محبت پیدا فرما، مسلمانوں کی محبت پیدا فرما، قرآن کی محبت پیدا فرما، حضور نبی آخر الزمان کی محبت پیدا فرما، یا اللہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، عمل حضور کی سنت کے تابع ہو، صحابہ و اہل بیت کے دروازے کا نوکر بنا، سچے علماء و اولیاء کا تعلق نصیب فرما، الہ العالمین ہمیں اپنے اکابر اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلا، یا اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو ایک تو سچی توبہ کی توفیق عنایت فرمانا، اور دوسرا کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔